बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की को हिला कर रख दिया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें गिर गई हैं, जबकि 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हैं। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले के झटके इराक, शाम, उर्दन, लेबनान, क़ब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए। तुर्की के मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शामी सरहद के करीब जनूबी सूबे कारामनमरश में तकरीबन 18 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले के बाद तुर्की में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खौफजदा लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 4:15 बजे आया, जब बेशतर लोग सोए हुए थे। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक तुर्की के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए हैं, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई है। आफ्टर शॉक तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। आपको खबर दे रहे हैं कि 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की को हिला कर रख दिया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें भी गिर गईं, जबकि 5 अफराद जाँ बहक हैं और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। कई अफराद मलबे तले फंसे हैं। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद तुर्की में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। खौफजदा लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं। ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:15 बजे आया। बेशतर लोग सोए हुए थे। ज़लज़ले के झटके इराक, शाम, उर्दन, लेबनान, क़ब्रस, यूनान और आर्मीनिया में भी महसूस किए गए हैं। तुर्की के मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ शामी सरहद के करीब जनूबी सूबे कहरामनमरश में तकरीबन 18 किलोमीटर गहराई में था। ज़लज़ले के आफ्टर शॉक तुर्की के वस्ती इलाकों में भी महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.7 रिकॉर्ड की गई। आफ्टर शॉक तकरीबन 11 मिनट बाद महसूस किए गए। तुर्की में दुनिया के इन इलाकों में से एक है जहाँ ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर निकले हुए हैं। ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जो गिरी हुई हैं और इंतहाई खौफ व हिरास फैल गया लोगों में। ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 थी और पूरे तुर्की को हिला कर रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई है। और हुकाम का ये बताना है तकरीबन 34 इमारतें हैं जो कि ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से गिर चुकी हैं। 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला तुर्की को हिला के रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले से कई शहरों में इमारतें भी गिर गई हैं और हुकाम का ये बताना है कि तुर्की में तकरीबन 34 इमारतें हैं जो कि ज़लज़ले की वजह से गिर चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। ताज़ा अपडेट दें आपको, दुबई में साबिक सदर का जसद खाकी मकामी अस्पताल के मुर्दा खाने में मौजूद है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 पर उनकी मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। आपको खबर दे रहे हैं कि मैयत पाकिस्तान ले जाने या फिर पासपोर्ट कैंसिलेशन के बाद UAE में पाकिस्तानी सफारत खाने ने NOC जारी कर दिया है। डॉक्टर्स ने परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को पाकिस्तान ले जाने के बाद फौरी तदफीन का मशवरा भी दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ। जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर दुबई में साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का जस्द खाकी जो है वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में मौजूद है और आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर उनकी बॉडी को इम्बेबलिंग के लिए जो है वो रवाना किया जाएगा, यानी मखसूस केमिकल लगाए जाएंगे ताकि बॉडी को महफूज बनाया जा सके दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए। और इतलात अभी यही आ रही है कि यहाँ से तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे तैयारा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की मैयत को लेकर रवाना होगा पाकिस्तान के लिए और उनके साथ यहाँ पर साबिक सदर के हमरा, उनकी मैयत के हमरा उनके साहबजादे बिलाल और उनकी साहबजादी बेटी और सहबा मुशर्रफ यहाँ उनकी बॉडी के साथ दुबई से पाकिस्तान रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया सिब्त आरिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक मरतबा फिर आपको बताएं कि 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तुर्की को हिला कर रख दिया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.8 रिकॉर्ड की गई है। 34 इमारतें गिर चुकी हैं। इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। कई शहरों में इमारतें गिर गई हैं और जबकि 5 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हैं। कई अफराद मलबे तले फंसे हुए हैं। मजीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मा अल करीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। उस्मा, बताएगा अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, ये तकरीबन 4:30 बजे के करीब ये ज़लज़ला आया जब लोग सोए हुए थे
اور یہ وقت جو ہے آج کل کا جو ٹائم ہے یہ ایک ایسا وقت ہے پورے کے پورے ترکی میں جہاں شدید برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور بہت ٹھنڈ ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ یہ جو علاقہ بھی ہے جہاں پہ یہ زلزلہ آیا ہے یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریموٹ ایریا ہے، بہت بڑا شہر نہیں ہے، یہ استنبول سے تقریباً 1000 کلومیٹر دور اگر آپ جائیں تو یہ زلزلے کا مرکز جو ہے ترکی کا وہ علاقہ تھا۔ یہ لبنان اور سیریا کے قریب ہے، لائک سیریا سے اس کا بارڈر لگتا ہے، تو بہت سے ریفیوجیز آپ کہہ لیں یا بہت سے ایسے امیگرینٹ جو کہ مشکل حالات کی وجہ سے سیریا سے یہاں شفٹ ہوئے تو وہ پہلے انہی علاقوں میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں۔ تو میں یہ حدود اربع اس لیے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ وہاں پر بہت مضبوط علاقہ نہیں ہے اور ایک ریموٹ ایریا ہے جہاں پہ نقصان کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے اور ایسے ریموٹ ایریا میں جب اس قسم کے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو فوری طور سے اطلاعات کا آنا بھی تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے اور تھوڑا وقت لیتا ہے۔ تو ابتدائی اطلاعات کے مطابق اب تک 5 لوگوں کے اس حادثے میں یا زلزلے میں جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تعداد بڑھ سکتی ہے کیونکہ ابھی بہت کم وقت گزرا ہے اور امدادی کارروائیاں فوری طور سے شروع کر دی گئی ہیں، لیکن شدید سردی ہے۔ اب بس یہی ہے کہ آنے والا وقت اللہ کرے کہ کم سے کم لوگوں کے جانی نقصان کی اطلاع سامنے آئے۔ ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ ترکی جو ہے ویسے بھی دنیا کے خطرناک ترین علاقوں میں آتا ہے اگر زلزلے کی آپ ایکسپیکٹیشنز کی بات کریں تو یہاں پر ویسے بھی 1999 میں بہت بڑا ایک زلزلہ آیا تھا جس میں تقریباً 1000 لوگوں کے جاں بحق ہوئے تھے، تو بہت ہی خطرناک آپ کہہ لیں کہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن زلزلے کے لیے کوئی ایسا انڈیکیٹر نہیں ہے جو آپ کو پہلے سے بتا سکے کہ یہ آ سکتا ہے، اس کی پریڈکشن کی جا سکے۔ تو جو بڑے شہر ہیں وہاں پر زلزلہ پروف تو نہیں لیکن زلزلہ ریزسٹنٹ عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن جو چھوٹے شہر ہیں ظاہر سی بات ہے وہاں پر اتنی اسٹرانگ آپ کہہ لیں کہ تعمیراتی کام نہیں ہوتا، تو اس لیے زلزلے کا نقصان بھی ان ایریاز میں زیادہ دکھتا ہے۔ بہت شکریہ عظمہ الکریم، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کری تھیں کہ ترکیہ کا ایک ریموٹ ایریا ہے جو کہ استنبول سے 1000 کلومیٹر دور ہے، یہاں یہ سیریا اور لیبنان کے قریب ہے، زیادہ تر ریفیوجیز یہاں کر آباد ہوئے ہیں اور ریموٹ ایریا ہے، اس وجہ سے امدادی کارروائیاں تو جاری ہو چکی ہیں وہاں پہ اس وقت، لیکن جو عمارتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، سردی بھی بہت شدید ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، برف باری ہے، اس وجہ سے لوگ بھی گھروں سے باہر نکل آئے اور اس پہ اتنا شدت کا زلزلہ آنا انتہائی ایک خوفناک عمل ہے۔ کئی افراد ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں، زلزلے کے جھٹکے 1 منٹ تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد ترکی میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، خوفزدہ لوگ گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:15 بجے آیا جب بیشتر لوگ سوئے ہوئے تھے۔ زلزلے کے جھٹکے عراق، شام، اردن، لبنان، قبرص، یونان اور ارمینیا میں بھی محسوس کیے گئے اور ترکیہ کے میڈیا کے مطابق زلزلے کا مرکز شامی سرحد کے قریب جنوبی صوبے کہرمانمارش میں تقریباً 18 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ زلزلے کے آفٹر شاک ترکی کے وسطی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ترکی کے حکام کے مطابق اب تک درجنوں عمارتیں گر چکی ہیں، 34 عمارتیں گرنے کی فگر سامنے آئی ہے، امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی دلانے کے لیے پاکستان کو معاشی طاقت بننا ہوگا۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، بھارت میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اپنی صفوں میں اتحاد، معاشی اور سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ پاکستان کے مالی چیلنجز شدید نوعیت کے ہیں۔ اسلام آباد میں موجود IMF کا وفد ایک دھیلے کی سبسڈی دیکھ رہا ہے۔ مشکل صورتحال سے سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ انشاءاللہ کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے، لیکن اس کے لیے پہلے یہاں پر بات ہوئی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، ہمیں معاشی استحکام لے کے آنا ہوگا، ہمیں سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، ایک بچہ بھی بتائے گا کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک نیوکلیر طاقت ہے اور ہندوستان ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی میلی آنکھ نکال کر پاؤں تلے روننے کی پاکستان کے پاس طاقت ہے، لیکن اگر
کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو اس طاقت کے ساتھ معاشی طاقت کو ساتھ بنانا ہوگا۔ اگر آپ نے کشمیریوں کو ان کا حق دلانا ہے اور ان کے خون کی آبیاری کرنی ہے، اس کے خون کی پاسداری کرنی ہے، اس ننھے منہ بچے کو اس کا حق دلانا ہے، ہزاروں لاکھوں ماؤں جن کے سپوتوں نے وہاں پر اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کا حق دلانا ہے، تو پھر پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا پڑے گا۔ بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے کہ پوری قوم ایک فیصلہ کر لے کہ ہم اکٹھے ہو کر ہم اس بھوک افلاس، اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، پاکستان کے اپنے وسائل پیدا کریں گے اور انشاءاللہ یہ بیکاری پن اور یہ کشکول کو توڑیں گے۔ آگے بڑھیں، خبر دیں ضلع ٹانگ کے تھانہ جنڈوالہ کی پولیس پوسٹ پیر تنگی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ IG معظم جان ساری نے کہا کہ ٹانگ پولیس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے حملہ پسپا کر دیا۔ فائرنگ 10-12 منٹ تک جاری رہی، علاقے کے لوگ بھی پولیس کی مدد کو پہنچ گئے۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ IG خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ KP پولیس مستعد اور بیدار ہے، صوبے میں ریڈ الرٹ ہے۔ IG خیبر پختونخوا نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کے جوانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ آپ کو بتائیں MQM پاکستان نے بلدیاتی حلقہ بندیوں کے خلاف 12 فروری سے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ 16 مارچ کو ضمنی انتخابات کی 9 نشستیں جیت کر مخالفین سے شکست کا بدلہ لیں گے۔ MQM پاکستان کا بہادر آباد مرکز سے متصل پارک میں جنرل ورکر اجلاس۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے دستبردار ہوئے، اب حلقہ بندیاں درست کرانے کے لیے دست و گریبان ہوں گے۔ پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا کہ 53 UCs کم ہیں، کارکنان تیاری کریں، درست حلقہ بندیوں کے لیے فوارہ چوک پر کراچی کا مقدمہ لڑنا ہے۔ اس الیکشن کو دوبارہ واپس لینے کے لیے اگلے ہفتے آج کے دن ہی اس وقت پورا کراچی اس جگہ پہ ہوگا جس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ شہر کی ساری سڑکیں آج کی شب دھرنے کے جانب رواں دواں ہوں گی۔ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ PTI اور جماعت اسلامی قسمت آزما لیں، 16 مارچ کو ضمنی انتخابات میں 9 کی 9 نشستوں پر متحدہ کامیاب ہوگی۔ یہ 9 کی 9 سیٹیں ہماری ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ 9 کی 9 سیٹیں جیتنی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 9 کی 9 سیٹیں وہ سیٹیں جو ہم سے چھینی گئی تھیں، یہ 9 کی 9 سیٹیں ہماری ہیں۔ بولو تیار ہو اس کے لیے۔ یہ سیاسی الٹی ہوئی، جنہیں زبردستی سیٹیں دلائی گئی تھی انہوں نے وہ سیٹیں نگل لی اور کہا کہ یہ جن کی سیٹیں ہیں یہ انہی کو مبارک ہو، تو یہ آپ کی سیٹیں تھیں اور یہ آپ ہی کی سیٹیں ہیں اور یہ آپ ہی کو یہ سیٹیں ملیں گی۔ MQM رہنماؤں نے پرویز مشرف کو قوم کا محسن قرار دیا، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ کیمرمین عدنان زیدی کے ساتھ ولید احمد، جیو نیوز، کراچی۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے MQM رہنما مصطفیٰ کمال کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگانے سے قبل مصطفیٰ کمال اپنے گریبان میں جھانکیں۔ انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال کی جماعت نے بلدیاتی انتخابات میں شکست کے خوف سے راہ فرار اختیار کی۔ مصطفیٰ کمال اور ان کی جماعت نے ٹھپے لگانے میں PhD کر رکھی ہے۔ مصطفیٰ کمال جان چکے ہیں کہ کراچی کے عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کی لیڈز آمد۔ شہریار آفریدی صحافیوں کے سوالات پر بوکھلا گئے اور بات کیے بغیر چلے گئے۔ کہا میرے پاس بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کیا وجہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہے یا کہہ نہیں سکتے؟ سر کچھ کہنا نہیں چاہ رہے یا کہہ نہیں سکتے؟ ڈر گئے آپ بھی بات کر نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اپڈیٹ دیں، شدید زلزلے سے ترکیہ لرز اٹھا ہے، ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، متعدد شہروں میں عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔
लोग मलबे में दबे हुए हैं, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सरकारी खबर एजेंसी का कहना है ज़लज़ले से उस्मानिया सूबे में 5 अफराद हलाक और 34 इमारतें तबाह हुई हैं। शदीद ज़लज़ले से तुर्की लरज़ उठा है। एक मरतबा फिर आपको अपडेट दें, शदीद ज़लज़ले से तुर्की लरज़ उठा, हलाकतों की तादाद अब 15 हो गई है। मुतादिद शहरों में इमारतें तबाह हो गई हैं और लोग मलबे में दबे हुए हैं। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सरकारी खबर एजेंसी का कहना है ज़लज़ले से उस्मानिया सूबे में 5 अफराद हलाक और 34 इमारतें तबाह हुई हैं।